میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اور آپ اس وقت ہر سال کی طرح مدرسہ قادریہ چشتیہ کے زیر اہتمام دودھ بازار میں منعقدہ یوم عاشور کے جلسے کے اندر حاضر ہیں۔ آج کا یہ عظیم الشان امام عالی مقام رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی یاد میں منعقدہ اس عظیم پروگرام کے اندر اللہ آپ کی ہماری سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور پروردگار کل بروز قیامت امام عالی مقام کے لوا تلے ہم سب کو جگہ نصیب فرمائے۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ کی شہادت سے متعلق آپ نے ایمان افروز خطاب مجھ سے پیشتر سماعت فرمایا۔ میں ایک پیغام تاجدار کربلا امام عالی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی فکر سے متعلق آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں کہ امام حسین صرف قاری قرآن کا نام نہیں، امام حسین صرف حافظ قرآن کا نام نہیں، امام حسین صرف مفسر قرآن کا نام نہیں، بلکہ اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ اگر قرآن کی عملی تصویر دیکھنا ہو تو وہ امام حسین کی ذات بابرکت تھی۔ ان کی زندگی کا اٹھنے والا کوئی قدم قرآن سے ہٹ کر نہیں ہوتا، ان کی زندگی کی کوئی فکر قرآن مقدس سے ہٹ کر نہیں ہوتی، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نانا جن پر قرآن مقدس نازل ہوا، اپنے نانا کی زبان سے بھی قرآن سنا تھا، اور جن کو اللہ عز و جل کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے باب مدینۃ العلم فرمایا، ان سے بھی انہوں نے قرآن اور اسرار و رموز و قرآن انہوں نے سیکھے تھے۔ ایک تصور اس وقت پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذہن سے اوجھل ہو چکا ہے، اور دنیا کوشش کر رہی ہے کہ اس تصور کو نکال دیا جائے اور انسانوں کے دل و دماغ کے اندر اس طریقے سے مادیت اور مٹیریلزم کو بٹھا دیا جائے کہ انسان کے ذہن کے اندر آخرت کی فکر اور آخرت کا تصور بالکل غائب ہو جائے۔ ہم ہیں، آپ ہیں، سب ہیں، ہم سب صبح سے لے کر رات تک دنیا کی تیاری تو کرتے ہیں، لیکن ہماری تیاری کسی اعتبار سے آخرت کے لیے کچھ ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی۔ آج ہماری سچویشن یہ ہے کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جانا چاہتے ہیں، لیکن ہماری فکر یہ نہیں ہے کہ ہم آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ ہماری سوچ یہ تو ہوتی ہے کہ ہم دنیا کی زندگی کو عیش کے ساتھ گزار لیں، لیکن یہ فکر نہیں ہوتی کہ ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ ہماری فکر تو یہ ہوتی ہے کہ دنیا کی کسی نعمتوں سے اللہ ہمیں محروم نہ رکھے، لیکن یہ فکر نہیں رہتی کہ آخرت کے اندر اللہ عز و جل ہمیں جنت سے محروم نہ رکھے۔ جب تک ہماری فکر آخرت سے متعلق اور قیامت سے متعلق نہیں ہوگی، ہم کما حقہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں سرخروئی حاصل نہیں کر سکتے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امام حسین کی نظر قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ پر تھی، جس میں پروردگار جل جلالہ نے کامیابی کا ایک عظیم تصور عطا فرمایا، اور پھر یہی نہیں کہ کامیابی کا صرف تصور عطا فرمایا، بلکہ جتنی بھی ذی روح چیزیں ہیں جن کو اللہ نے زندگی دی ہے، ان ساری زندگی پانے والوں کے لیے موت کا تصور بھی اللہ نے عطا فرمایا۔ جن کے متعلق، انس کے متعلق، فرشتوں سے متعلق سب کو اللہ عز و جل موت کی وادی سے گزارے گا۔ اسی لیے پروردگار نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ اب جب انسان کے ذہن میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن مجھے اس دنیا سے جانا ہے، تو جانے کا تصور جب ذہن کے اندر آتا ہے، موت کا تصور جب ذہن کے اندر آتا ہے، موت کا خیال جب ذہن کے اندر آتا ہے، تو اس کے دل کے اندر دنیا کی محبت کم اور آخرت کی محبت خود بخود بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس کے دل کے اندر قرآن پر عمل کرنے کا جذبہ خود بخود بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے
جب تاجدار کربلا کی حیات طیبہ کو انسان سنتا ہے تو یہ دعا کرتا ہے کہ کاش ہمیں بھی اللہ سجدے ہی میں موت عطا فرمائے۔ یہ آخر سجدے میں موت کی تمنا کیوں؟ مدینے میں موت کی تمنا کیوں؟ قرآن پڑھتے ہوئے موت کی تمنا کیوں؟ اس لیے کہ انسان چاہتا ہے کہ جب میری موت واقع ہو تو میں ایسی سچویشن میں رہوں کہ اس حال میں جب رب قدیر کے حضور حاضر ہوں تو میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے۔ پتہ چلا موت کا تصور انسان کو سیدھے راستے کا مسافر بنا دیتا ہے۔ موت کا تصور انسان کے اندر حوصلہ پیدا کر دیتا ہے اچھائی کے راستے پر چلنے کے لیے، نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے، سیدھے راستے پر چلنے کے لیے۔ آج ہماری قوم گناہوں کے دلدل میں گرفتار نہ ہوتی، نہ ڈوب جاتی، نہ اس گناہوں کے دلدل کے اندر گرفتار ہوتی اگر ہماری قوم کے ذہن کے اندر یہ چیز ہوتی کہ موت کی وادیوں سے ہمیں گزرنا ہے اور کبھی بھی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اللہ اکبر! امام حسین کی نگاہوں میں صرف موت ہی کا تصور نہیں تھا بلکہ تاجدار کربلا کی نگاہوں کے اندر یہ بھی تھا کہ ایسی کون سی موت ہے کہ جب وہ موت واقع ہو جائے تو اس موت کے بعد بھی اللہ عز و جل حیات جاودانی عطا فرما دیتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب قرآن کا مطالعہ کیا تو ان کی نگاہوں کے اندر یہ بات آئی وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اللہ کی راہ میں قتل کیے جانے والے کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں۔ تاجدار کربلا نے دیکھا ایک موت ایسی بھی ہے کہ اگر وہ موت آ بھی جائے تو موت کے آنے کے بعد بھی زندگی مل جاتی ہے، اور وہ ہے شہادت کی موت، راہ خدا میں موت، اللہ کی راہ کے اندر موت۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں آج کے دور کا انسان ماحول کو جب دیکھتا ہے، دنیا کی سچویشن کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے دنیا میں انصاف نہیں، نیکی کرتے ہیں کوئی معاذ اللہ فائدہ نہیں، گناہ کرنے والوں کی زندگی عیش میں گزرتی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کربلا میں یہ تصور اپنے ذہن میں قائم کر سکتے تھے کہ ذرا سوچو تو صحیح، میں نمازی ہوں، میں روزے کا پابند ہوں، میں قاری قرآن ہوں، میں نے 25 پیدل حج کیے، میرے نانا نے میرے حلقوم کا بوسہ لیا، میرے لبوں کا بوسہ لیا، میں اپنے نانا کے کاندھے پر سوار ہو کر کے حاضر ہوا چلا کرتا تھا۔ اللہ اکبر! یہ سارے تصورات کے بعد یہ تصور بھی تو آ سکتا تھا کہ یزید فاسق ہے، یزید فاجر ہے، یزید کے پاس سرمایہ ہے، یزید کے پاس اقتدار ہے، یزید کے پاس فوج ہے، لیکن امام حسین جانتے تھے کہ اللہ اکبر! اگر کسی کو گناہوں کے عوض کے اندر دولت مل جائے یا اقتدار مل جائے یا سرمایہ مل جائے تو یہ اس کے حق ہونے کی دلیل نہیں ہوتی۔ حق وہی ہے اور حق پر وہی ہے جس کا قدم قرآن سے نہ ہٹتا ہو، جس کا قدم سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ ہٹتا ہو۔ اور ایک عظیم پیغام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا، اور وہ پیغام یہ ہے کہ اگر تمہیں تمہاری نیکی کا اجر بظاہر دنیا میں تکلیفوں سے ملتا ہو تب بھی تم گھبرانا نہیں۔ اگر دنیا میں تمہیں اجر جیسا تم چاہتے ہو ویسا نہ ملے، بلکہ نیکی کرنے کے باوجود بھی اگر تم تکلیف کی وادیوں سے گزر رہے ہو، نماز پڑھنے کے باوجود اگر تمہیں تنگ دستی آ رہی ہے، قرآن پڑھنے کے باوجود تمہیں افلاس آ رہا ہے، اللہ کے فرمان پر عمل کرنے کے باوجود تمہارے گھر میں فاقے ہوں، پھر بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ یہ دنیا فانی ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن تمہاری ہر نیکی اور ہر گناہ کا بدلہ ادھورا نہیں، اللہ فرماتے پورا پورا دیا جائے گا۔ آج اگر تمہیں تمہاری نمازوں کا بظاہر صلہ اس طریقے کا نہیں ملتا جتنا تم دوسروں کو دیکھ کر چاہتے ہو تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ قیامت کے دن اس کا بدلہ پورا پورا تمہیں عطا فرمائے گا۔ آج نیکی کرنے کے بعد جو افسردہ ہو جاتے ہیں اور گناہ کر کے دولت مند ہونے والوں کو دیکھ کر اس کے دل و دماغ کے اندر یہ بات گردش کرتی ہے کہ یہ گناہ کر کے عیش میں ہے، میں نیکی کر کے تکلیف میں ہوں۔ قیامت کو یاد کرو، تمہاری کوئی نیکی ضائع نہیں جائے گی، تمہارا کوئی اچھا عمل ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ عز و جل ان نیکیوں کا صلہ قیامت کے دن پورا پورا عطا فرمائے گا۔ یہ اس کا وعدہ ہے، یہ پروردگار کا وعدہ ہے، یہ مالک حقیقی کا وعدہ ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ
تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس لیے امام حسین نیکی کرنے کے باوجود آنے والی تکلیفوں سے بزدل پریشان نہیں ہوتے تھے، چھوٹا دل نہیں کرتے تھے، بلکہ جانتے تھے کہ سیدھے راستے پر چلنے میں تکلیفیں آتی ہیں، حق پر چلنے کے اندر تکلیفیں آتی ہیں، راہ خدا میں چلنے میں تکلیفیں آتی ہیں، لیکن یہ تکلیفیں درجات کو بلند کرتی ہیں، یہ تکلیفیں بلندی درجات کا سبب بن جاتی ہیں۔ آپ ذرا سوچو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر قرآن نے آگے کامیابی کا ایک عظیم تصور عطا فرمایا۔ اے روئے زمین پر بسنے والے انسانوں، تم کامیاب کسے سمجھتے ہو؟ کامران کسے سمجھتے ہو؟ سرمایہ کی فراوانی کی بنیاد پر کامیاب سمجھتے ہو؟ تخت و تاج کی بنیاد پر کامیاب سمجھتے ہو؟ نہیں نہیں، کامیاب کون ہے؟ تو قرآن کہتا ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، اللہ فرماتا ہے بے شک وہ کامیاب ہو گیا۔ اب آپ امام حسین کی حیات طیبہ کو دیکھیں، وہ صرف جنتی ہی نہیں تھے بلکہ نوجوانان جنت کے سردار تھے۔ امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ صرف جہنم سے بچنے والے یا بچائے جانے والے ہی نہیں تھے، بلکہ امام عشق و محبت کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اور آپ مجھے بتاؤ، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دعوت میں تشریف لے جاتے ہیں، کھانا کھانے کے بعد ان کے دسترخوان سے حضور نے اپنا ہاتھ پوچھ لیا۔ اب جب وہ دسترخوان گندا ہوتا یا دسترخوان کو صاف کرنے کی ضرورت پیش آتی تو حضرت جابر رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ نہ اس زمانے کی صفائی کے سامان سے صاف کرتے بلکہ اس دسترخوان کو آگ میں ڈال دیتے اور پھر تھوڑی دیر کے بعد اس آگ سے دسترخوان کو نکالتے تو دسترخوان صاف ہو جاتا۔ اللہ اکبر! یہ آگ دسترخوان کو کیوں نہیں جلاتی تھی؟ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ اس دسترخوان کو دست مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لگ گیا تھا، تو جس دسترخوان پر حضور کا ہاتھ لگ جائے اس دسترخوان کو دنیا کی آگ نہیں جلا سکتی، تو جن کی رگوں میں خون مصطفیٰ دوڑ رہا ہو اس حسین ابن علی کو جہنم کی آگ کیسے جلا پائے گی؟ یا وہ جہنم میں کیسے جائیں گے؟ انہیں تو بچپن ہی سے ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، جہنم سے بچا لیا جانا اور جنت میں داخل کر دیا جانا، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی۔ آج ہمیں جنتی ڈکلیئر نہیں کیا گیا، اللہ کرے کہ امام عالی مقام کے صدقے ہم سب جنتی بن جائیں، حضور کی ساری امت جنت پہ چلی جائے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جن کو جنتی ڈکلیئر کر دیا گیا، صرف حسنین کریمین کی بات میں نہیں کر رہا، سیدۃ النساء کی زندگی دیکھ لو، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کی زندگی دیکھ لو، عشرہ مبشرہ کی زندگی دیکھ لو، سب کی زندگی کا جائزہ لو۔ جن جن کو سرکار نے جنتی ڈکلیئر کیا وہ تو پوری زندگی ایسا عمل کریں کہ ان کے اعمال کو دیکھ کر کے عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جنتی ہونے کے باوجود بھی اور ڈکلیئر کیے جانے کے باوجود بھی اللہ کا ڈر، قرآن پر عمل کا جذبہ اس حد تک کہ ایک بال کے برابر بھی گناہ کی دہلیز پر وہ قدم نہیں رکھتے تھے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہماری صبح بھی گناہ سے ہوتی ہے اور رات بھی گناہ سے ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم اللہ نے ہمارا انجام کیا لکھ رکھا ہے، لیکن پھر بھی ہم نیکی کرنے کے باوجود، نیکی کرنے کی بجائے گناہوں کے دروازے پہ دستک دیتے نظر آتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو، امام علی مقام کوئی معمولی شخصیت کا نام نہیں ہے۔ آپ ذرا سوچو، ہلکی سی انگلی میں خراش آ جائے یا سر کے اندر درد پیدا ہو جائے تو انسان اللہ کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کرتا ہے، لیکن کربلا میں اتنے زخم تھے، اتنے امتحان کی وادیوں سے گزرنا پڑ رہا تھا، لیکن کوئی ثابت نہیں کر سکتا کہ ایک بال کے برابر بھی تاجدار کربلا نے شریعت کے خلاف عمل کیا ہو یا قرآن کے خلاف عمل کیا ہو۔
دو کیریکٹر کربلا میں امام کو اپنی امت، اپنے نبی کی امت کے سامنے پیش کرنا تھا. ایک کیریکٹر یزید کا تھا اور ایک کیریکٹر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. دنیا کا معمول ہوتا ہے کہ وہ بادشاہ کے طریقے پر عمل کرتا ہے، جیسی بادشاہ کی عادت ہوتی ہے ویسی رعایا کی عادت ہوتی ہے. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ یزید کی بیعت کو قبول کرنا گویا اسی طریقے سے ہے کہ اپنے نانا کی پوری امت کو گناہوں کے راستے پر ڈھکیل دینے کے مترادف ہے. اب امام حسین کا انکار کرنا کوئی معمولی چیز نہیں تھی. امام حسین کا بیعت سے انکار کرنا کوئی ہلکا عمل نہیں تھا. یہ اتنا بڑا عمل تھا کہ وہ ٹیمپریری بھی عمل نہیں تھا. اسے بھی آپ سمجھیں، یہ صرف کربلا تک کے لیے قصہ رہنے والا نہیں تھا. یہ کربلا تک کی یاد منائے جانے والی پوزیشن نہیں تھی. یہ کربلا تک کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ امام جانتے تھے، امام کو معلوم تھا کہ میرے نانا کی امت کل بروز قیامت جب رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوگی تو اس کے سامنے کوئی ایسا نمونہ بھی ہونا چاہیے کہ اس نمونے کو پیش کرنے کے لیے اور اس نمونے پر عمل کرنے کے لیے ان کے پاس حوصلہ بھی ہو. امام حسین رضی اللہ المولا تبارک و تعالیٰ عنہ نے کربلا میں صدیوں پہلے امام حسین نے جان دی. لیکن آپ ذرا سوچو تو صحیح، کسی کی یاد اس طریقے سے نہیں منائی جاتی جس طریقے سے امام حسین کی یاد منائی جاتی ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ اب قیامت تک کے لیے حق اور سیدھا راستہ پہچانا جائے گا تو امام حسین کے ذریعے پہچانا جائے گا، ان کے کردار کے ذریعے پہچانا جائے گا. نام سے اپنے آپ کو حسینی کہنے سے کام نہیں چلے گا. جب تک کہ ہماری زندگی میں حسینی رنگ نہیں چڑھے گا ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. اپنی زندگی میں حسینی رنگ چڑھاؤ. اور حسینی رنگ کیا ہے؟ جان تو چلی جائے لیکن نبی کے فرمان کے خلاف قدم اٹھنے نہ پائے. حسینی رنگ کیا ہے؟ جان تو چلی جائے لیکن قرآن کے خلاف زندگی نہ گزرتی ہو. حسینی رنگ کیا ہے؟ حضور کی شریعت و سنت پر اس طریقے سے عمل پیرا ہوا جائے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہو جائے. اے رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، امام حسین نے کربلا سے ہمیں درس دیا اور یہ درس آج کا بہت بڑا سبق ہے جسے ذہن میں رکھنا. اور وہ سبق یہ ہے، کسی کو گناہ کرنے کے باوجود اس کے پاس اقتدار دیکھو، دولت کی فراوانی دیکھو تو پھسل کر کے تم بھی اس راستے کو مت اپنانا. اس لیے کہ یہ ساری چیزیں گناہوں کے باوجود اگر مل جائیں تو یہ حق پر کہلانے کی دلیل نہیں ہے. حق پر کہلانے کی دلیل یہ ہے کہ جان چلی جائے لیکن قرآن اور سنت کے خلاف قدم نہ اٹھے. اب قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کے عوض کے اندر اگر ہزار تکلیفیں آ جائیں تو ان تکلیفوں کو برداشت کرنا یہی حسینیت ہے اور یہی حق پر ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور پھر قرآن کا یہ فرمان کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. امام حسین کے لخت جگر اور ان کے پورے گھر والے بھی ایسے راستے کے مسافر تھے جو راستہ جنت کی طرف جاتا تھا. لیکن دین اس طریقے سے اپنی اولاد کو امام حسین نے پلا دیا تھا کہ کربل کے اندر اتنی سخت آزمائش کے اندر ایک بیٹا بھی، بیوی بھی، بچی بھی، بہن بھی یہ نہیں کہتی کہ آپ یزید کی بیعت کو قبول کر لو ورنہ ہم یتیم ہو جائیں گے. میں حیران ہوں یا اللہ، آج کے بچے تو کہتے ہیں سب چلتا ہے، اتنا کہاں ٹینشن لیتے ہو، چلا لو سب چل جائے گا. لیکن کربلا میں جان دے رہے ہیں لیکن شریعت کے خلاف عمل کرنے یا مشورہ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ آج ہمارے تک جو اسلام پہنچا ہے، اس اسلام کو پہنچنے کے اندر صرف امام حسین ہی کی قربانی نہیں ہے بلکہ امام حسین اور ان کے پورے خاندان کی قربانی نے ہم تک آج اسلام پہنچایا ہے. بیوی نے سپورٹ کیا، بہن نے سپورٹ کیا، بیٹی نے سپورٹ کیا، بیٹے نے سپورٹ کیا
اور کہا آپ آگے بڑھیں، ہم بھی آپ کے ساتھ جان دینے کو تیار ہیں، لیکن نبی کے نانا کے دین کے اندر کوئی سرشب خون مارے یہ ہم گوارا نہیں کر سکتے۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کس طریقے سے انسان حرام کاروبار کرتا ہے، ناجائز کاروبار کرتا ہے، کیا جواب دو گے کل امام حسین کو؟ کیا جواب دو گے کل تاجدار کربلا کو، جس سیدھے راستے پر چلانے کے لیے امام حسین نے سب کچھ لٹا دیا؟ آج ان کا ماننے والا ان کے راستے سے ہٹتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اتنا بڑا مجمع ہے، ہم سب اپنا احتساب کریں کہ ہمارا اٹھنے والا کتنا قدم امام حسین کے کردار کے مطابق ہوتا ہے اور کتنا امام حسین کے کردار کے مطابق نہیں ہوتا۔ ناچ گانے دیکھنا یزید کا طریقہ ہے، گانے سننا یزید کا طریقہ ہے، زنا کرنا یزید کا طریقہ ہے، شراب پینا یزید کا طریقہ ہے، بد کرداری کرنا یزید کا طریقہ ہے، یہ ساری چیزیں یزید کی ہیں، اور آنکھوں کی حفاظت کرنا امام حسین کا طریقہ ہے، ناچ گانوں سے نفرت کرنا امام حسین کا طریقہ ہے۔ لیکن آج حسینی ہونے کا دعویٰ کرنے والے بہت سارے تاجدار کربلا کے ماننے والے اپنی زندگی یزید کے طریقے پر گزار کر حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اگر سچی امام حسین سے محبت ہے تو آج سے سارے یزیدی کردار سے چھٹی اختیار کر کے، نفرت اپنے دل میں پیدا کر کے حسینی کردار کو اپنانے کی کوشش کرو، اور یاد رکھو حسینی کردار پر عمل کرنے میں دنیا کا فائدہ کم ہے، آخرت کا فائدہ زیادہ ہے۔ اگر صحیح راستے پر چلنے پر اگر تمہیں تکلیفیں آ جائیں تو ان تکلیفوں کو پر صبر کرنا یہ حسینیت ہے، ان تکلیفوں پر برداشت کرنا یہ حسینیت ہے، اور کل بروز قیامت جو امام حسین کے راستے پر چلے گا اللہ رب العزت جل جلالہ تاجدار کربلا کے صدقے میں اسے دونوں جہاں کی سرخروئی عطا فرمائے گا۔ آج کے دن یہ عہد کر کے اٹھو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اٹھو کہ آج تک جو کام ہم کرتے تھے جس سے امام حسین ناراض ہوتے تھے، آج سے ان سارے کاموں کو چھوڑ دیں گے، اور آج سے وہی کام کریں گے جن کاموں کی بنیاد پر تاجدار کربلا کی خوشنودی حاصل ہو۔ آپ ذرا سوچو، معمولی قربانی ہے امام حسین کی، اتنی بڑی قربانی کس کے لیے؟ ان کو تو جنتی ڈکلیئر کر دیا گیا تھا۔ یہ قربانی صرف اس لیے تھی کہ سچا دین، صحیح دین، اوریجنل دین نانا کی امت تک پہنچ جائے اور نانا کی امت بھٹکنے سے بچ جائے۔ اگر پھر بھی اس قربانی کا لحاظ رکھے بغیر اگر انسان صحیح دین سے منحرف ہو کر غلط راستے کا مسافر بنتا ہے تو کل بروز قیامت امام علی مقام کو کیا منہ دکھائیں گے؟ جوانوں، حضرت علی اکبر کی جوانی یاد کرو، 18 سال کا کڑیل جوان میدان کربلا کے اندر اپنی جان نچھاور کرتا ہے، اپنی ماں کی گود کو اجاڑ دیتا ہے، صرف اس لیے کہ رسول اعظم کا دین ہم تک صحیح معنوں میں پہنچے۔ اے جوانوں، اگر تم نے اپنی جوانی کو داغدار کیا تو قیامت کے دن حضرت علی اکبر کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہیں گے۔ اس لیے آج کے دن سچے دل سے توبہ کرو، آج کے دن گناہوں سے رشتہ توڑو۔ اور میں ضعیفوں سے بھی کہوں گا، آپ سوچتے ہوں گے کہ میں ضعیفوں سے کیوں کہہ رہا ہوں، تو میں آپ کو بتاؤں، آج کے ضعیفوں کے پاس قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں، درود شریف پڑھنے کا ٹائم نہیں، ذکر و اذکار کا ٹائم نہیں، عبادت و ریاضت کا ٹائم نہیں، نفل کا ٹائم نہیں۔ آج کا بوڑھا انسان بس واٹس ایپ پہ لگا رہتا ہے، ادھر کے میسج ادھر، ادھر کے میسج ادھر، یہ دیکھنا وہ دیکھنا۔ خدا کے لیے اپنی آخرت کی تیاری کرو، کربلا کو یاد کرو۔ ایک رات کی مہلت مانگنے والے امام حسین نے ایک رات کی مہلت کیوں مانگی تھی؟ 9ویں شب کو کیوں آپ نے کہا تھا 10ویں شب کو، 9 محرم کو، کہ ایک رات کی مجھے مہلت دو، کل جو ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ وجہ سب سے بڑی یہ تھی کہ نامہ اعمال میں نیکیاں تو پہلے سے ہی بہت تھیں، اور ایک رات عبادت کر کے اللہ عز و جل کی خوشنودی حاصل کر لی جائے۔ لیکن آج ہماری زندگی گناہوں میں بھی گزر رہی ہے، واٹس ایپ کے اندر بھی گزر رہی ہے، یوٹیوب کے اندر بھی گزر رہی ہے، اور ذکر و اذکار سے غفلت کے اندر گزر رہی ہے۔ عمر کے اس حصے میں ہمارے ضعیف پہنچ چکے ہیں کہ کب بلاوا آ جائے نہیں معلوم۔ اس سے پہلے اپنی زندگی کو ہاتھ میں تسبیح لے لو، ہاتھ میں قرآن لے لو، یہ وقت ضائع کرنے سے بچو، تاکہ جاتے جاتے کچھ اچھا کام کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، تاکہ مولا کی خوشنودی حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت جل جلالہ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم کے صدقہ و طفیل مجھے، آپ کو، سب کو اللہ اور اس کے رسول کے ارشاد پر اور تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پیر کے روز مرکز اسماعیل حبیب مسجد میں ایک عظیم الشان
سنی اجتماع رکھا گیا ہے سرکار حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان کے وصال کی شب کی نسبت سے، جس میں ہالینڈ کے مفتی بھی انشاءاللہ تشریف لائیں گے، مفتی اعظم ہالینڈ حضرت علامہ مفتی شفیق الرحمان صاحب، سراج الفقہا حضرت علامہ مفتی نظام الدین صاحب، اور اسی کے ساتھ ساتھ خلیفہ حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفسر قرآن قاری ظہیر الدین خان صاحب، ان کے ایمان افروز خطابات ہوں گے، آخر میں لنگر نوری بھی تقسیم کیا جائے گا، آپ ضرور آئیں۔ اور آخری گزارش وہ یہ ہے کہ آج جس طریقے سے جمعہ کو یوم عاشورہ ہے، کربلا میں بھی جمعہ ہی کو یوم عاشورہ تھا، اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ قیامت بھی واقع ہوگی تو جمعہ ہی کو واقع ہوگی۔ آج کے دن ہم دیکھتے ہیں کہ مسجد میں لوگ دعائیں مانگتے ہوتے ہیں، ضرور مانگو، لیکن آپ کو شاید نہیں معلوم کہ آج کے دن اللہ تعالیٰ نے ظالموں سے کن کن طریقے سے ہمارے اسلاف کو، ہمارے انبیاء کو نجات عطا فرمائی۔ آج کے دن کس طریقے سے پروردگار نے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرمائی۔ بہت عظیم دن ہے آج کا۔ تو جہاں آج اپنے لیے بہت کچھ مانگو گے تو یہ دعا خدا کے لیے مت بھولنا، یہ دعا ضرور کرنا کہ اللہ اس یوم عاشور کے صدقے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زوال سے نکال کر عروج کی طرف لے جا، امت کو تکلیفوں سے نجات عطا فرما، امت کو آسانیاں عطا فرما، امت کو راحت عطا فرما، امت کے غموں کو دور فرما، حضور کی امت کا بھلا فرما دے۔ یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا صرف اپنے لیے نہیں، اس لیے کہ جو حضور کی امت کا بھلا چاہتا ہے حضور کی نظر میں بڑا پیارا ہو جاتا ہے۔ تو جہاں اپنے لیے دعا کریں وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو نہ بھولیں۔ یہ بہت بڑا میسج ہے آپ کے لیے، انشاءاللہ العظیم اس کی برکتیں آپ ضرور محسوس کریں گے۔ آج میرے لیے آنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا، اس کی وجہ یہ ہے کہ کل رات اچانک میرے ہم زلف کے بیٹے جو ہے ان کو اٹیک آیا، اور پھر اس کے بعد ان کو ہاسپٹلائز کیا گیا، پھر طبیعت بہت زیادہ بگڑی اور صبح فجر کے بعد وینٹیلیٹر پر ڈال دیا گیا، اور پھر 10 بجے اطلاع آئی کہ مطلب انتقال ہو گیا، لیکن پھر اس کے بعد ڈاکٹر سے مزید کنسلٹ کے بعد ابھی ٹریٹمنٹ کنٹینیوس چل رہی، تھوڑی تھوڑی سانس جو ہے وہ واپس آنے کی طرف ہے۔ اس لیے مجھے بہت مشکل تھا، رات بھر کا جگا ہوا، دن بھر اسی مسئلے کے اندر، تو میرے لیے مشکل ہو رہا تھا، لیکن میرے کریم نے کرم فرمایا، اور میں نے سوچا شاید تاجدار کربلا کے ذکر پاک کے صدقے میں اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ تو آپ دعا کریں اللہ اسے شفا عطا فرمائے، اور پروردگار پوری دنیا کے مسلمانوں کا خیر فرمائے، مسلمانوں کی خیر فرمائے، اور مسلمانوں کو تاجدار کربلا کے نقش قدم پر چلائے۔ یہ پیغام یاد رکھیے گا، آج سے یزیدی کردار سے نفرت اور حسینی کردار سے محبت یہ اپنانے کا عہد کرو، پھر آپ دیکھو اللہ کس طریقے سے کرم کی نظر فرماتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔